یہ جے آئی ٹی، پینما لیکس، ڈان لیکس، احتساب، دھرنے، سونامی، ان سب میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا علاوہ قوم کا وقت ضائع ہونا ہے۔ لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کی، میں تقریباً اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ ان کا تھوڑا سا میں جواب دے دوں بحیثیت پاکستانی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بہنوں بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنے ساتھیوں کا، مسلم لیگ نون کے ورکرز کا، آپ سب میڈیا کے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو اتنی دیر سے دھوپ میں یہاں کھڑے میرے انتظار میں، اور پورے پاکستان سے جو مسلم لیگ نون کے ورکرز، بھائی بہنیں، مائیں، بزرگ آج میرے سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان سب کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور جنہوں نے مجھے پیغامات بھیجے، لاتعداد پیغامات بھیجے، مجھے دعائیں موصول ہوئیں، مجھے سپورٹ کے میسیجز ملے، میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یقیناً آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے، آپ کی محبت میں بہت سے لوگ تشریف لائے اور آپ نے ان کا شکریہ کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن کیا اچھا ہوتا وہ ہزاروں لوگ جو کہ سڑکیں بلاک کر کے آپ نے جن کو روکے رکھا، جو اپنے کام کاروبار میں نہ جا سکے، جو پریشان رہے، جو ہسپتالوں میں نہ پہنچ سکے، وہ سڑکیں تمام اسلام آباد کی پنڈی کی جو آپ نے بلاک کی ہوئی تھیں، ان لوگوں سے بھی معافی مانگ لیتی۔ وہ ہزاروں لوگ جو کہ آپ کو دعائیں نہیں بد دعائیں دے رہے تھے، جو آپ کی عقیدت میں نہیں آپ کو کوس رہے تھے، جو آپ سے محبت میں آپ کے دیدار کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اس غم زندگی میں صبح نکلے تھے کہ اپنے کاروبار رزق پہ جائیں، اپنے کام سے جائیں، جس نے جہاں جانا ہے، کس نے ہسپتال جانا ہے، کسی نے نوکری پہ جانا ہے، وہاں جائے، ان کو آپ نے کئی گھنٹے روکے رکھا، ان کو پریشان کیا۔ گزارش ان سے بھی ذرا دل کھول کے معافی مانگ لیجیے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے بہت سارے سوال کیے اور میں نے یہ کوشش کی کہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے میں آنیسٹی سے جواب دوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کوشش کی کہ آپ ان کے جوابات آنیسٹی سے دیتی، لیکن آپ کی اس بات سے مجھے یہ لگا کہ شاید آنیسٹی جو ہے وہ آٹومیٹک نہیں تھی، نیچرل نہیں تھی، آپ کو بڑی کوشش کرنی پڑی کہ ایمانداری اور آنیسٹی کے ساتھ آپ جواب دیتی۔ کاش کہ آنیسٹی اور سچ تو آپ کا پہلا ریاکشن ہوتا، لیکن چلیے آپ نے کوشش تو کی، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ کیونکہ ہم حکمران ہیں، حکمران فیملی سے تعلق ہے، تو حکمران کا جو احتساب ہے، جو حکمرانی کا احتساب ہے، وہ بہت کڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ یہ وہم آپ کو کیسے ہو گیا بہن؟ نہ آپ حکمران ہیں، نہ آپ کا خاندان حکمران ہے۔ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ پرنسپیلٹی یا بادشاہت یا کیا کہتے ہیں راج مہاراج نہیں ہے۔ آپ نہ حکمران ہیں، نہ آپ کا خاندان حکمران ہے۔ اس جمہوریت میں کچھ لوگ، عوام کا کچھ حصہ ووٹ ڈالتا ہے، جس میں سے بیشتر لوگوں نے آپ کے سپورٹرز کو ووٹ ڈالا، جنہوں نے آپ کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ چنا، اور آپ کی یہ حکمرانی، یہ بادشاہت، یہ شہنشاہی اس قوم کے ووٹ کی محتاج ہے۔ اگر یہ قوم چاہے تو اپنے حکمرانوں کو، اپنے بادشاہوں کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک سکتی ہے۔ اگر یہ قوم چاہے تو آپ کو چند برس کی یہ نوکری نہ دے، یہ وزارت عظمیٰ یا یہ جو چیف منسٹر کی پوزیشن ہے، پرائم منسٹر کی پوزیشن ہے، منسٹر کی پوزیشن ہے، ایم این اے ایم پی اے کی پوزیشن ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے نوکری دیتی ہے قوم آپ کو۔ قوم، ٹیکس پیئر آپ کو تنخواہ دیتا ہے۔ آپ سب اس قوم کے نوکر ہیں، اور یہ نوکری آپ کو اس بات کی ملتی ہے کہ آپ قوم عوام کے فائدے کے لیے کام کریں۔ کروڑوں روپے کی گاڑیاں اپنے لیے خریدنا، اربوں روپوں کے محلوں میں رہنا، جو کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہیں، آپ کی ذاتی نہیں بات کر رہا، یہ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس، یہ سب قوم کے پیسے سے خریدی جاتی ہیں۔ تمام آپریشنز قوم کے پیسے سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ قوم کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے تو سمجھیے یہ حکمرانی، یہ بادشاہت، یہ شہنشاہی، یہ وزارتیں آپ پہ حرام ہیں۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ کڑا حساب ہوگا، جی ہاں،
آخرت کے حساب کو تو میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ حساب دنیا میں ہی ہوتا ہے، اور اس وقت سے ڈریے کہ یہ قوم جو آپ لوگوں کی وجہ سے بھوکی ننگی مفلس محتاج ہے، اس نے اگر کس دن حساب کر لیا تو بھاری پڑ جائے گا۔ وجہ ایک ہی، وجہ یہ ہے باپ کو بیٹی کا نام استعمال کر کے انڈر پریشر لانا۔ سب جانتے ہیں کہ جو بیٹی ہے اسلامی روایات میں، مشرقی روایات میں، بیٹی والدین کے اور اسپیشلی خصوصاً اپنے والد کے دل کا نرم ترین اور حساس ترین حصہ ہوتی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ یہ پاکستان کی روایت رہی ہے کہ باپ کو انڈر پریشر لانے کے لیے بیٹی کو کورٹوں میں اور جیلوں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن یہ روایت ڈالنے والے اور کوئی نہیں، آپ کے ابا جان ہیں۔ آپ کی شاید عمر نہیں، بہن اتنی، لیکن آپ کے ارد گرد جو بزرگ قسم کے ایڈوائزرز ہیں ان سے پوچھیے کہ پچھلی حکومت میں ابا جان نے اپنے سیف الرحمان جیسے ساتھیوں سے مل کے اس قوم کی کتنی بیٹیوں کو جیل میں اور عدالتوں میں رگڑا تھا، اور بہت بری طرح رگڑا تھا، صرف ان کے باپوں کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس سے پہلے جناب مرحوم ضیاء الحق صاحب جو کہ آپ کے ابا جان کے مینٹور رہے ہیں، انہوں نے کس طرح اس قوم کی بیٹیوں کو رگڑا ہے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ تو پھر قانون میں لکھ دیجئے، قانون بنا دیجئے کہ کسی عورت سے حساب نہیں لیا جائے گا، کسی عورت کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، چاہے وہ قتل کرے، جرم کرے، بے ایمانی کرے، ڈھاکہ ڈالے، کوئی عدالت اس کو نہیں بلائے گی اور اسے حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، اس کے سوال جواب نہیں کیے جائیں گے۔ یہ قانون لکھ دیجئے، پھر تمام خواتین کو بری زما کر دیجئے، کیونکہ آپ بھی نہ، جیسے میں نے پہلے کہا، نہ آپ حکمران ہیں، نہ آپ کا خاندان حکمران ہے، آپ صرف عوام کے اس ایک شارٹ ٹرم اپوائنٹڈ امپلائی کی صاحبزادی ہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کاش پاکستان کو ایک وزیر اعظم، ایک وزیر اعلیٰ، گورنر، صدر مل جائے جو کہ جمہوری نظام کا حصہ ہوں۔ بدنصیبی سے پاکستانیوں نے خود اپنے اوپر ہمیشہ حکمران مسلط کیے، بادشاہ مسلط کیے، وہ ایسے لوگ مسلط کیے جو خاندان در خاندان، نسل در نسل پاکستان کی عوام کو اپنا غلام سمجھتی ہے، چاہے وہ بھٹو خاندان ہو، چاہے زرداری خاندان ہو، چاہے شریف خاندان ہو، کوئی بھی خاندان ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں اور پاکستانی ان کے غلام ہیں۔ اور آج مریم صاحبہ کی زبان سے نکل ہی گیا کہ ہم تو حکمران خاندان ہیں۔ گو کہ ان کے چچا جناب شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں، لیکن کاش کہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ سمجھتے، کاش کہ وہ اس خاندان کو، اپنے خاندان کو خادمین کا خاندان سمجھتے، لیکن یہ صاف ظاہر ہو گیا آج ان کی باتوں سے، مریم صاحبہ کی باتوں سے، کہ تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں اور ہم ان کے زر خرید غلام۔